वेलकम बैक नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट नादिश चौधरी और मैं अभी मौजूद हूं मोटिवेशनल स्पीकर राजा नसीर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह का करम, कि अल्लाह का करम किन लोगों पर होता है और अल्लाह का करम किन लोगों पर नहीं होता। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर साहब बताइए कि अल्लाह के करम की क्या क्या निशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अल्लाह के हमारे ऊपर बहुत सारे करमात हैं। अल्लाह का करम हर वक्त हर उस बंदे पर होता है जो कि लोगों के ऊपर रहम और करम करता है। जब हमें अल्लाह से कुछ चाहिए तो हमें वो पहले बनना पड़ता है। हाँ जी। अगर हम दूसरों के ऊपर रहम और करम नहीं करेंगे तो अल्लाह की ज़ात भी हमारे ऊपर कभी रहम और करम नहीं। अल्लाह की ज़ात तो है ही रहीम और करीम, वो रहम और करम करने वाली ज़ात है। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम उन लोगों के ऊपर होता है जो आजिज़ होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो अपनी ईगो, अपनी अना को ख़त्म कर देते हैं। वो अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा कर लेते हैं। हाँ जी। अपनी ईगो को ख़त्म कर लेते हैं। हाँ जी। ईमानदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देते हैं। हाँ जी। लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। अल्लाह का ख़ास करम उन लोगों के ऊपर भी हमने देखा है जो कि अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अल्लाह का ख़ास करम हमेशा उन लोगों के ऊपर होता है जो कि दूसरों के ऊपर रहम और करम करते हैं। मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को आजिज़ पाया, उन लोगों को हम्बल पाया। वो बहुत ज़्यादा आजिज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह का ख़ास करम होता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर जो अल्लाह के आजिज़ करम वाले बंदे हैं, उनकी निशानियों में ये भी एक निशानी है कि अगर वो नौकरों के साथ मसावात कायम करते हैं, नौकरों को बासी सालन या खाना नहीं खिलाते, बल्कि जो घर में फ्रेश उनके खाना सालन बनता है वो ही उनको भी देते हैं। अगर वो सवारी में उनके साथ जाएं तो कभी मालक सवार हो जाता है सवारी पे और कभी नौकर सवार हो जाता है। वो हमेशा अपने से कमज़ोर, अपने से नीचे तबके जो उनके साथ मिले हुए अफराद हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनके अंदर मसावात कायम करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मैंने अल्लाह का बड़ा करम देखा है। और ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का करम कभी हमने नहीं देखा जिनके अंदर तकब्बर हो, जो मगरूर हों। ऐसे लोग जो किसी को कुछ ना समझते हो उनके ऊपर अल्लाह का करम नहीं होता। हालांकि वो समझ रहे होते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह का करम है, लेकिन अल्लाह का करम हमेशा आजिज़ और इनके साथ झुके हुए बंदे को हमेशा फल लगता है। झुकी हुई टहनी के ऊपर अल्लाह की ज़ात जो है वो फ्रूट्स उगाती है, फ्रूट्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी आ जाए तो अल्लाह का करम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने आजिज़ी और इनकिसारी और अल्लाह के करम वाले वो भी लोग देखे हैं जो पहले नौकर थे, जो काम करते थे, जो जॉब करते थे, नौकरी करते थे चंद रुपयों की, लेकिन आज वो लोग लाखों करोड़ों के मालिक हैं। हमने ऐसे भी बड़े लोग देखे हैं जिनके अंदर आजिज़ी थी। हमने देखा कि अगर किसी बंदे को थोड़ा सा अल्लाह ने पैसा दे दिया, अल्लाह ने करम कर दिया, उनके अंदर तकब्बर आ जाता है। लेकिन जो अल्लाह के आजिज़ लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का ख़ास करम है वो हमेशा हम्बल होके रास्ता दे देते हैं। रास्ता देने वाले लोगों के ऊपर अल्लाह का करम होता है। वो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, वो कहते हैं आप गुजर जाएं, जो एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। हमेशा उनके अंदर आजिज़ी। अगर उनको कोई कुछ कह भी दे, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि आजिज़ी और इनकिसारी अपने अंदर पैदा करें अगर अल्लाह का करम लेना है। तो जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कुछ भी कह देते थे, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा देखते थे प्यार से, कभी किसी को उफ तक नहीं कहा, अपने दुश्मनों तक उफ नहीं कभी कहा। हम अल्लाह का करम भी मांगते हैं और हमारे अंदर 101 ऐप भी हैं। हमें अपने ऐपों को देखना चाहिए। अल्लाह का करम हासिल करने के लिए हमें आजिज़ी और इनकिसारी करनी चाहिए, अपने काम में ईमानदारी लानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो अल्लाह का करम अपने दोस्त के ऊपर क्यों नहीं होगा और किसके ऊपर होगा। लिहाजा अगर अल्लाह का करम हमने लेना है तो हमें आजिज़ होना पड़ेगा, हमें आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलना पड़ेगा, हमें मसावात कायम करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम जो है अच्छा खाएं
اور نوکروں کو باسی اور گندا کھانا کھلا دیں, غریبوں نادار ضرورت مند لوگوں کو اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کے ساتھ مس بہیو کر دیں, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہوتا. اگر ہم نے اللہ کا کرم لینا ہے تو ہمیں عاجز ہونا پڑے گا, ہمیں انکسار ہونا پڑے گا, ہمیں روادار اور مساوات قائم کرنی پڑے گی, تو پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی اللہ کا کرم ہو جائے گا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کچھ لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا, کہ کچھ لوگوں کا جیسے کہ کاروبار بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور کچھ لوگ اپنے کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے نازش کہ جو لوگ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لیتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں, ان کو ہم نے بہت جلدی گرو کرتے دیکھا ہے. وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. گلی محلوں میں اکثر آپ نے دکانیں دیکھی ہوں گی, کچھ دکاندار سارا دن ویلے بیٹھے رہتے ہیں, بالکل ایسا ہی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سر کھولنے کو ٹائم نہیں ہوتا. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے. کچھ اللہ کا کرم یافتہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کبھی مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اندر عاجزی اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. لیکن سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسمت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی قسمت اتنی تیز ہوتی ہے. دیکھیں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ تو ہمیں مل کر ہی رہنا ہے, اس میں تو کوئی دوسری شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کچھ قسمت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں بھی رکھی ہے, ہم اپنی قسمت خود بھی بناتے ہیں. ہم اپنا فیوچر گول لائف گولز خود سیٹ کرتے ہیں. ہم اپنا بزنس ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم اپنے بزنس کو کیسے گرو کرتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کے کاروبار کو گرو کرتے دیکھا ہے, ان لوگوں کو ہم نے کاروبار کو بڑھتے اور ان کے اوپر جن کے اوپر آپ نے رش کہا ہے وہ انتہائی عاجز ہوتے ہیں. وہ پہلے وقتوں کا دور ہوتا تھا نا, لوگ جاتے تھے چیز لینے, دکان سے چیز لی تو دکاندار چنگا دے دیتا تھا. دیکھا ہے آپ نے, وہ درجن کے 13 دینے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کنجوس نہیں ہوتے. یہاں پہ ہر دکاندار ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. 1 کلو کی بجائے آپ کو پاؤ آدھا پاؤ. میں آپ کو حالیہ واقعہ سناتا ہوں. ٹاؤن شپ ہم گوشت لینے گئے, گوشت والی جو چکن گوشت ہے, اس کی شاپ والے نے ڈنڈی ماری اور تقریباً 1 پاؤ گوشت کم کر دیا کلو سے. اب جب ایسے ہم بے ایمانی, ٹھگ, فراڈ, دھوکہ دہی کریں گے تو اللہ کا کرم تو ہمارے اوپر نہیں ہوگا. اللہ کا کرم تب ہوگا جب ہم اپنا ایمانداری کے ساتھ پورا معاوضہ لینے کے بعد پوری چیز کسٹمر کو ادا کریں گے تو اللہ کا کرم ہوگا ہمارے اوپر, ہمارے کاروبار میں برکت بھی آئے گی. وہ لوگ جن کو درجن کے وہ 13 دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا کام بڑا تیز ہوتا ہے, ان کے پاس کسٹمر, ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, وہ ادب سے پیش آتے ہیں, وہ جی سر کر کے بلاتے ہیں, وہ اپنے ایٹیچیوڈ اور اپنے رویے کو چینج کرتے ہیں, وہ اپنے بڑے خواب اور اپنے بڑے گولز کو دیکھتے ہیں کہ ہم جی. اچھا سر, کچھ لوگوں کا کاروبار تیزی سے بڑھتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. جی, یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. لیکن جب وہ لوگ ماتھے کے اوپر آنکھیں رکھتے ہیں تو وہ کاروبار زوال کی طرف بھی ہم نے جاتے دیکھا ہے. کبھی بھی جتنا آپ کے اوپر پھل لگتا ہے اتنی وہ ٹہنی جو کہتے ہیں نیچے ہوتی جاتی ہے, جھک جاتی ہے. آپ کے اندر کبھی بھی عاجزی اور انکساری رہے گی تو آپ کا کاروبار زوال کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی تکبر, جیسے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا تو وہ دنیا میں آ گیا اور آج وہ قیامت تک تو دکارا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا. اسی طرح جب کسی بندے کے اندر ایک ذرا رتی برابر بھی تکبر آ جائے گا تو وہ اس کا کاروبار زوال کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے, ہمیں اپنے کاروبار پہ اپنے گولز پہ فوکس کرنا چاہیے, فیوچر کو دیکھنا چاہیے. کاروبار کو بڑھانے کے لیے عاجزی, انکساری اور گاہکوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں بی کی لینا ہے, ہاں بھائی کی لینا ہے, ان کو بولنے کا بھی ادب نہیں ہوتا. ان کے پاس کسٹمر کیسے دوبارہ جائے گا, ان کو تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے. کسٹمر آپ سے محبت بھی چاہتا ہے. آپ سے کچھ سبزی والے میں نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں باجی کی حال ہے تھا, باجی کا ہاں جی کیسی پکی سی, باجی آلو اچھے سن, پوچھ لیتے ہیں. گھر کا بھی ساتھ ان کے ساتھ وہ ٹیلی ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ مزاج ان کا ٹیلی ہو جاتا ہے, اچھے اخلاص سے پیش آ جاتے ہیں تو کسٹمر پھر خود ان کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے. جب ایک بندہ عاجزی اور انکساری نہیں اختیار کرتا, بولتا نہیں اچھے طریقے سے, گاہک کے ساتھ اس کا رویہ, اور سب سے بڑی بات کاروبار جن لوگوں کا نہیں چلتا وہ اپنے کاروبار میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں نکالتے.
سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ صدقہ زکوٰۃ خراج نکالنا کتنا ضروری ہے. تو کاروبار کی گرو ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. ہم نے غیر مسلم لوگوں کو دیکھا ہے, ہندوؤں کو دیکھا ہے, وہ بھی اپنے بھگوان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, وہ کئی گنا ان کو واپس بھی ملتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو واپس نہیں ملتا. ہم لوگ 1 روپیہ 1 دہلا کسی کو دینے کے روادار ہیں. ہمارا کام کیسے چلے گا, ہمارے کاروبار کیسے بزنس گرو کریں گے. لکھا تو جو اللہ نے ہے قسمت میں ملنا تو وہی ہے, لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے سینس بھی دی ہے, کچھ کامن سینس بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ہم نے یوز کرنی ہے. کچھ ہم نے اپنی خامیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا انسان ہمیشہ اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی اچھا یا برا وقت آئے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا کرم ہے تو ہم اور عاجز ہو جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر ہمارے اوپر زوال ہے تو ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں اور غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں, اور جو لوگ آگے بڑھنے والے ہیں وہ اپنے گولز کی طرف دیکھیں. ناظرین, ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں مزید روشنی ڈلوائی, اور آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ انہوں نے کتنے اچھے انداز سے ان الفاظ کو بیان کیا ہے. اور اللہ کا کرم کہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم عاجز لوگوں پہ ہوتا ہے, جو کہ اپنا ہر کام جھک کے کرتے ہیں, عاجز رہ کے کرتے ہیں, نہ کہ وہ تکبر اور غرور کرتے ہیں. اس ٹاپک کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.